السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم چھٹی صدی قبل از مسیح کے زمانے میں جو لوگوں نے اس کائنات کے سلسلے میں غور و فکر کیا تھا اس کا تذکرہ کریں گے۔ ویسے تو اس کائنات کی تفہیم، اس کو سمجھنے اور اس کی کنہ تک پہنچنے کی کوششیں ہر دور میں لوگ کرتے رہے ہیں، اور ان کوششوں میں سب سے زیادہ ایک ایسی ہستی کا تذکرہ ملتا ہے جس ہستی کو انگلش میں گاڈ، عربی میں اللہ، فارسی میں خدا، یا جس کی جو زبان ہے اس میں اس کے الگ الگ نام ہیں۔ ایک تصور پایا جاتا ہے ایسی مافوق الہستی کا جس میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہوں جو کسی مکمل ہستی میں ہو سکتی ہیں۔ اس کا الگ الگ نام اپنی اپنی زبانوں میں لوگوں نے دیا ہے، اور بالعموم لوگوں نے یہی سوچا ہے کہ اس ہستی کے ذریعے سے اس کائنات کا وجود ہوا ہے۔ لیکن یہ چھٹی صدی قبل از مسیح میں چند لوگ جو فطری انداز پر سوچنے کی طرف مائل تھے، جو خدا کے تصور کو اس کائنات کی تفہیم میں زیادہ دخل نہیں دیتے تھے، انہوں نے ایک الگ انداز سے سوچنا شروع کیا۔ یہ انداز جو تھا یہ مائلیشین فلسفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مائلیشیا گریک میں ایک مقام ہے، آیونیا اس کا ایک حصہ ہے مائلیشیا، جہاں یہ شخصیتیں جنہوں نے غور و فکر کیا اس پہلو پر کہ کائنات کا اوریجن کیا ہے، کائنات کس طرح سے وجود میں آئی ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے، یا اس کی کنہ کیا ہے، اس کا سبسٹنس کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس پر اس علاقے کے 3 فلاسفرز کا نام زیادہ جانا جاتا ہے، جن میں ایک تھیلیز، ایک اینکزیمینڈر اور ایک اینکزامینیز ہیں۔ یہ 3 فلاسفر ہیں جو مائلیشین فلاسفرز کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہ سقراط سے پہلے کے زمانے کے فلاسفرز ہیں۔ انہوں نے کائنات پر سوچنا شروع کیا، اور پہلی مرتبہ ان لوگوں نے کائنات کو بجائے خدا سے یا خدا جیسی کسی ہستی سے جوڑنے کا تصور انہوں نے قائم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کو نیچر یعنی فطرت کی ہی چیزوں سے جو موجود ہیں اس دنیا میں، انہی میں ان کے اوریجن کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ تھیلس کا خیال یہ ہوا کہ ہر چیز جو ہے اس کی ابتدا پانی سے ہے، پانی جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، بہت سے جاندار زندہ نہیں رہ سکتے، تو اس کے ذہن نے اس بات پر سوچنے پر مجبور کیا، اس نے کہا کہ ہر چیز کی ابتدا جو ہے پانی سے۔ دوسرا شخص اینکزیمینڈر، اس نے کہا کہ یہ جتنی بھی کائنات کی ابتدا ہے، جو کنہ ہے کائنات کی، وہ ایک ایسی کنہ ہے جس کو کسی خاص چیز میں محدود نہیں کر سکتے۔ وہ اس کا الگ نام اس نے دیا اپائرے، اور اس کے ذریعے سے اس نے کہا کہ اس سے وجود میں آئی۔ اور تیسرا شخص اینکزامینیز، اس نے کہا کہ یہ کائنات جو ہے یہ ہوا سے وجود میں آئی ہے، ہوا جو زندگی کا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا تنفس باقی ہے، قائم ہے، اور تمام زندہ چیزیں ہوا کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں، ان پر منحصر ہیں۔ چنانچہ اس نے یہی سوچا کہ کائنات کی ابتدا جو ہے وہ ہوا سے ہے۔ اور ان تینوں چیزوں کا جو اثر ہے کائنات کی ابتدا میں، اس کے پیچھے جو ایک اور اصل کام کر رہی ہے چیز،
اس کو انہوں نے ناؤمینا کہا، ناؤس کہا، جس کے معنی آج کے دور میں اگر کیے جائیں اس کے، تو اس کے معنی عقل کیے جاتے ہیں، یعنی مائنڈ کی قسم کی چیز بھی کوئی تھی جو ان تینوں چیزوں سے کام لے رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں یہ دنیا جو ہے وہ وجود میں آئی۔ تو یہ ماریشین فلسفی جو ہے وہ پہلی فلسفی ہے جس میں اس کائنات کی تفہیم کے لیے، کاسمولوجی کو ڈیفائن کرنے کے لیے نیچرل چیزوں کو، یعنی قدرتی اور فطری چیزوں کو بیچ میں لایا گیا، اور ان کے ذریعے سے اس کائنات کے اوریجن کو، اس کائنات کی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ اور اسی نسبت سے آج کے دور میں سائنسداں حضرات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سائنس کی اصل میں ابتدا جو ہے وہیں سے ہوئی جہاں سے ان لوگوں نے فلسفے میں جو قدرتی چیزوں اور فطری چیزوں کے ذریعے سے کائنات کی اوریجن کی بات کی۔ نیچرل فلسفی کا نام اس کو دیا گیا کہ اصل میں نیچرل فلسفی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ان تین فلاسفرز کے ذریعے سے ہوئی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ فلاسفر جو ہیں یہ سوکریٹیز یعنی سقراط سے پہلے کے فلاسفرز ہیں۔ سقراط کے دور میں یہ فلاسفر جو تھے جانے جاتے تھے، ان کا تذکرہ ہوتا تھا، لیکن ان کی اپنی کتابیں یا اپنی تحریریں موجود نہیں تھیں۔ صرف وہ جو لوگوں کے ذریعے سے سقراط کے زمانے تک پہنچی تھیں، انہی کے تذکرے سقراط کے ہاں ملتے ہیں، انہی تذکروں سے ان کو پہچانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے سقراط جو ایک بڑا استاد تھا، اور وہ کائنات کے سلسلے میں بھی غور و فکر کرتا تھا، اور اخلاقیات کے سلسلے میں بھی اس کے غور و فکر سے وہ ایک طرح سے اپنے زمانے میں استاد سمجھا جاتا تھا، اور بڑا اچھا استاد تھا، اور بہت عمدہ اصول اخلاق کے اس نے پیش کیے لوگوں میں۔ لیکن اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا، اس نے کبھی اپنی تحریروں کو، اپنی باتوں کو تحریر میں نہیں پیش کیا، کتابی شکل میں ان کی باتیں، ان کے خیالات ہمارے سامنے نہیں آئے براہ راست۔ جو کچھ خیالات ان کے یعنی سوکریٹیز کے، سقراط کے ہم تک پہنچے ہیں، وہ اس کے شاگرد پلوٹو کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ پلوٹو نے اس کی تعلیمات کو، اس کے خیالات کو، اس کے اخلاقیات کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم تک وہ خیالات پہنچتے ہیں جو خیالات سوکریٹیز نے اپنے زمانے میں لوگوں کے درمیان میں پیش کیے تھے۔ اور وہ کافی اچھا استاد تھا، اور بڑے سوالات کر کے، ان کے جوابات دے کر کے بہت ہی ایک مرتب انداز میں پیش کیا کرتا تھا، لوگ اس سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ تو پلوٹو نے سوکریٹیز کا، سقراط کا تعارف ہمارے یہاں کرایا، اور پلوٹو کی فلسفی میں یہ بات شامل تھی جو ہم کو پلوٹو ہی کی تحریروں سے پتہ چلتی ہے کہ وہ اس کائنات کو دو حصوں میں بانٹتا تھا۔ ایک تو وہ حصے جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور ان حصوں کو وہ فارمز کہتا تھا۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، وہ ان کو آئیڈیاز کہتا تھا۔ یعنی دنیا کو اس نے، ورلڈ کو اس نے دو حصوں میں بانٹا، ورلڈ آف آئیڈیاز اینڈ ورلڈ آف فارمز، ورلڈ آف تھنگس۔ تو اس کا یہ تصور تھا کہ جو چیزیں ہم کو یہاں نظر آتی ہیں اصل میں اصل نہیں ہے، یہ اصل تو وہ ورلڈ آف آئیڈیاز میں وجود میں آتی ہیں۔ ایک خیالی دنیا ہے جس میں خیالی دنیا میں وہ چیزیں ہیں موجود، اور پھر وہی اس مادی سطح پر ان کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے ایک مثال پیش کی ہے، غار کی مثال دی ہے، اور اس مثال میں اس نے یہ کہا کہ یہ تسلیم کرو، یہ مان لو کہ غار ہے جس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی پیٹھ اس غار کے منہ کی طرف نہیں ہے، اور ان کا چہرہ جو ہے اس سامنے کی دیوار کی طرف ہے، جس دیوار کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور غار سے باہر جتنے لوگ بھی گزر رہے ہیں ان کے سائے اس میں دیوار پر نظر آ رہے ہیں۔ ان سایوں کو وہ مطالعہ کر رہے ہیں، وہ پیچھے پلٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے وہ کیا چیز ہے، اس انداز سے بیٹھے ہوئے، وہ پیچھے پلٹ کے دیکھنا چاہیں تو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھ سکتے، وہ صرف وہی سامنے جو دیوار ہے، اسی دیوار پر جو تصویریں نظر آ رہی ہیں وہ
ان سے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ باہر کون شخصیتیں، کیسے لوگ ہیں، کس طریقے کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. جانور گزر رہا ہے تو جانور کو پہچان لیں اس سائے کے ذریعے سے، اگر انسان گزر رہا ہے تو انسان کو پہچان لیں، اور اگر کوئی پودا وغیرہ سامنے نظر آ رہا ہے سائے کی شکل میں تو اس کو اس سے پہچان لیں. وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے. اس نے اس دنیا کی جو صورت حال ہے وہ اس انداز سے بیان کی ہے کہ دنیا کو ہم جو دیکھتے ہیں وہ اصل میں اس دنیا کو جو موجود ہے اسی دنیا کے ذریعے سے ہم اس دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں جو دنیا اصل میں موجود ہے. تو اس مثال کے ذریعے سے اس نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اصل دنیا تو وہ ہے جو غار کے باہر ہے، اور یہ دنیا جو ہم غار کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ سایوں کی دنیا ہے، یہ خیالی دنیا ہے، جو ان کے سائے ہیں یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. اصل دنیا جو ہے وہ غار کے باہر ہے. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل دنیا جو ہے وہ اس ظاہری دنیا سے الگ ہے، پرے ہے، اور اس دنیا میں جو چیزیں بھی ہیں وہ آرکیٹائپس کی شکل میں ہے، اور وہ خیالی دنیا کی چیزیں ہیں، وہ آئیڈیاشنل دنیا کی چیزیں ہیں، ورلڈ آف آئیڈیاز میں وہ ہیں موجود، حقیقتاً موجود ہیں، لیکن اس دنیا میں ان کے سائے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جن کو ہم تھنگس کہتے ہیں، جن کو ہم فارمز کہتے ہیں. تو اس طریقے سے فلسفے میں اس نے اس طریقے سے تقسیم کیا ہے دنیا کو دو حصوں میں. اس کے بعد سقراط کے بعد اور پھر افلاطون کے بعد یعنی پلوٹو کے بعد پھر یہ ان کا افلاطون کا شاگرد ارسطو ہے. وہ ارسطو اس سے قدم آگے بڑھ کر کے اس نے سوچنا شروع کیا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ہم چیزوں کی پراپرٹیز کو ہم دوسری دنیا میں تلاش کرتے ہیں، ورلڈ آف آئیڈیاز میں تلاش کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس ورلڈ آف آئیڈیا میں کچھ پراپرٹیز ہیں ان چیزوں کی جو یہاں وجود میں آتی ہیں، جو اس طرح پہ اس دنیا میں وجود میں آتی ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ ان پراپرٹیز کو ہم اس دنیا کی چیزوں ہی کی پراپرٹیز کیوں نہیں مان لیتے، خود اس دنیا کو اصل سمجھ لیں، اور اسی دنیا میں جو چیزیں ہمیں سامنے ہیں اور جن پراپرٹیز کے ساتھ، جن خصوصیات کے ساتھ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، انہی کو ہم کیوں نہ ان کی پراپرٹیز مان لیں. تو اس طریقے سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، سہولت ہوگی، اور اس دنیا کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یہ ارسطو کا تصور تھا. ارسطو نے اس چیز کو اس انداز سے پیش کیا، یعنی وہ ورلڈ آف آئیڈیاز یا ورلڈ آف آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ جو خدا سے اور غیب کی چیزوں سے تعلق کو پلوٹو کے زمانے تک جڑتا تھا، ارسطو کے زمانے میں آ کر کے یہ تعلق کمزور ہو گیا. اور ارسطو نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ چیزوں کو، دنیا کی چیزوں کو، ہم کو فارمز کو سمجھنے کے لیے ہمیں آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہے، آئیڈیاز، ورلڈ آف آئیڈیاز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں ان کے اندر کچھ پراپرٹیز ہیں، ان پراپرٹیز ہی کی بنیاد پر ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہی ان کی اصل ہے. اس کا کسی ایسی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو اور جس کو ہم دیکھ نہ سکتے ہوں. کوئی آئیڈیل ورلڈ ارسطو کے نزدیک نہیں تھی. ابھی ارسطو کا فلسفہ یہاں تک پہنچا. ارسطو کا فلسفہ ہم تک کیسے پہنچا، یہ اس کے لیے ہم فارابی کے شکر گزار ہیں. فارابی نے اس فلسفے کو سمجھا اور پیش کیا. ارسطو کے ترجمے اور بھی تھے دوسری زبانوں میں، ہیبریو میں خاص طور سے تھے، لیکن وہ بہت مشکل تھے. ہمارے جو بڑے مشہور فزیشین گزرے ہیں، ابن سینا، وہ فلسفی بھی تھے اور بحثین فزیشین بھی تھے، بحثین معالج بھی تھے، اور فلسفہ بھی زبردست ان کا تھا. تو انہوں نے اس فلسفے کو، ارسطو کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ارسطو کی جو تحریریں تھیں دوسری زبان میں، ہیبریو زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. عربی میں بھی کچھ لوگوں نے ترجمے کر چکے تھے، لیکن وہ اس قدر مشکل ترجمے تھے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتے تھے. ایک مرتبہ میں ایک دکان پر موجود تھا، وہاں کچھ رضی کی کتابیں آئی ہوئی تھیں دکان پہ. اتفاق سے میں نے ایک کتاب اٹھا کر کے دیکھی تو یہ فلسفہ ارسطو کا اس میں موجود تھا، اور بہت ہی آسان اور بہت ہی شستہ زبان میں یہ عربی میں موجود تھا. دیکھا کہ یہ جو ترجمہ جس نے بھی ارسطو کو تعارف کرایا یہ الفارابی ہیں. چنانچہ اس نے ابو علی سینا نے اپنے آپ کو
فارابی کا شاگرد سمجھنا شروع کر دیا. حالانکہ فارابی ان سے کافی دن پہلے کے زمانے میں گزرے تھے، مگر ان کی یہ کتاب جو ردی کی شکل میں موجود تھی اور ناقدری جس کی ہو رہی تھی، ابن سینا نے اس کو پہچانا قدر کو اور اس کو سمجھا، اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کے فلسفے کو، فارابی کے فلسفے کو ہمارے ہاں عام کیا. تو فارابی نے جو ارسطو کو ہمارے یہاں پیش کیا ہے، جو جس انداز سے، وہ اتنا سلیس ہے، اتنا صاف ہے، اتنا سادہ ہے کہ اس کی وجہ سے ارسطو کا پورا فلسفہ عالم اسلام میں، یعنی عرب دنیا میں بہت ہی زیادہ پھیلا، اور خاص طور سے اس میں ابن سینا کا بڑا ہاتھ ہے، جنہوں نے ان کی تعریف کی. ابن سینا فارابی کی بڑی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. حالانکہ اس دور کے نہیں تھے وہ، ابن سینا کافی بعد کے ہیں اور فارابی بہت پہلے کے ہیں، لیکن فارابی کے اس تعارف سے، جو انہوں نے ارسطو کے فلسفے کا تعارف کرایا، اس سے وہ بہت خوش تھے اور بہت ہی اس کو، فارابی کو عزت کی نگاہ سے انہوں نے دیکھا ہے. جہاں بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے فارابی کا، عزت کے ساتھ کیا ہے. خیر، تو یہ تصور جو کائنات کو سمجھنے کا چلا آ رہا ہے، جس میں ایک تصور تو وہ ہے جو سبھی کو معلوم ہے کہ کسی خدا سے اس کو جوڑا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بہت سی چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں، دیو مالائی قصے اس کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں. وہ اور ایک یہ فلسفہ جو نیچرل فلسفی کے نام سے مالیشیا میں ڈیولپ ہوا، اور پھر وہ ارسطو سے ہوتا ہوا عالم اسلام میں پہنچا. تو اب ایک مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوا، ارسطو کے ذریعے سے جب یہ مسئلہ، یہ فلسفہ عالم اسلام میں پہنچا، تو وہ تو مادی فلسفہ تھا ارسطو کا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ کوئی دنیا، اس دنیا سے، جب ظاہری دنیا سے ورا بھی کوئی دنیا ہے. حالانکہ فارابی نے اس کو ایڈجسٹ کیا تھا. فارابی نے اپنے فلسفے میں عقل کو دخل دیا تھا کہ ساری کی ساری چیزیں عقل سے کنٹرول ہوتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد جو پہلا سرکل ہے، پہلا دائرہ ہے، وہ عقل کا اس نے مانا ہے. اور کیونکہ اس زمانے میں کائنات کو اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ عقل کا دائرہ ہے، اس کے بعد پھر یہ بہت سے جو باڈیز ہیں آسمان میں، چیزیں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کے دائروں کے حساب سے وہ تقسیم کرتے تھے. تو ابو علی فارابی نے 10 دائرے متعین کیے ہیں. عقل کے ہی وہ مختلف مراحل ہیں جن سے پہنچتے 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 اس زمین تک شکل بن کے آتی ہے اسی عقل کی. تو فارابی نے نومینا کا جو تصور، ناؤس کا جو تصور پایا جاتا تھا مالیشین فلسفی میں، جس کو سوکریٹیز نے بھی قبول کیا تھا، جس کو افلاطون نے بھی قبول کیا تھا، لیکن ارسطو نے اس کو رد کر دیا تھا. وہ فلسفہ، وہ خیال، وہ تصور فارابی کے یہاں بھی پایا جاتا ہے، عقل کا تصور. اور اس نے عقل کے 10 مراحل پیش کیے ہیں، جس میں یعنی عقل کائناتی عقل سب سے پہلے ہے، اور اس کے بعد تو اس سے پہلے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عقل ہے ہی. تو اس طریقے سے اس نے گنجائش دی ہے اس کائنات کو سمجھنے میں، یعنی الفارابی نے، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کائناتی عقل کو پیدا کیا، پھر اس عقل کے مرحلے وار جو چیزیں وجود میں آئیں، ان کے مختلف دائرے اس نے متعین کیے، اور آخر میں یہ زمین کا دائرہ جو تھا اس نے متعین کیا. تو اس دائرے میں، اس تصور میں اللہ کا تصور قائم ہے، اللہ کے ذریعے سے جو عقل کو وجود میں آئی ہے وہ قائم ہے، اور ادھر جو ناؤس کا تصور چلا آ رہا تھا وہ بھی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یعنی عقل جو ہے، وہ کائناتی عقل جو ہے، وہ اصل ہے اس کائنات کی، کہ تعلق کائنات کے اور مادی کی دنیا کے تعلق کے درمیان جو تعلق ہے وہ عقل کے ذریعے سے ہے. عقل کے ذریعے یہ سب چیزیں وجود میں آئی ہیں، اور عقل ہی کے مختلف مراحل ہیں جن سے گزر کر کے یہ دنیا زمین کے یا مادی کی حد تک پہنچی ہے. تو یہ تصورات ہمارے اسلامی فلسفے میں موجود تھے، اور ان کو سمونا کی کوشش کی گئی اسلامی فلسفے میں. یعنی وہ عالم غیب جس کو کہا جاتا ہے قرآن کریم کی زبان میں، اس عالم غیب کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو
اور اس عالم وجود کو جو سامنے ہے، ان کو سب کو جوڑنے کی کوششیں اسلامی دور میں جاری رہیں. اور اسلامی دور میں جو فلسفہ ڈیولپ ہوا وہ صرف نیچری فلسفہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کو کہا جائے گا کہ وہ کائناتی فلسفہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مقام تھا ایبسلوٹ سچائی کی حیثیت سے. اور اس کے بعد پھر عقل کو ایک مقام تھا. اس کے بعد پھر عقل کے بہت سے مراحل تھے جو اس کائنات کو کی تفہیم میں، اس کائنات کو بنانے میں اثر انداز ہو رہے تھے. غرض یہ کہ اسلامی دور میں جو فلسفہ جاری تھا اس میں گنجائش اللہ کے وجود کی بھی تھی، اور اللہ کی وہ پیدا کردہ مخلوقات جو اللہ نے غیب میں رکھی ہے ان کی گنجائش بھی موجود تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو کائنات جو ہمیں سامنے نظر آتی ہے اس کی گنجائش بھی موجود تھی. اور ان گنجائشوں کے ہوتے ہوئے اسلامی فلسفے میں، اسلامی دور میں جو فلسفہ وجود میں آیا اس میں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی طریقے تھے، اور جو چیزیں سمجھی گئیں اس سلسلے میں کہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہیں. تو اس میں وحی کو ایک خاص مقام دیا گیا، رسالت کو ایک خاص مقام دیا گیا. رسولوں کے ذریعے سے اور وحی کے ذریعے سے جو پیغام پہنچتا ہے اس کی اہمیت کو گردانا گیا. یعنی اسلامی فلسفے میں صرف مادے پر زور نہیں دیا گیا، بلکہ مابعد الطبیعیات جس کو کہا جاتا ہے، طبیعی چیزوں سے اوپر ورا جو چیزیں جن کو سپر نیچرل بولتے ہیں، سپر نیچرل چیزوں کو بھی دخل دیا گیا اسلامی فلسفے میں. اور سپر نیچرل چیزوں کے بعد جو یہ نیچرل چیزیں ہیں ان کا بھی ایک خاص مقام اور خاص درجہ، ان کی خاص اہمیت اس میں برقرار رہی. غرض یہ کہ اسلامی دور میں جو فلسفہ وجود میں آیا علوم کا، اس میں غیبی چیزیں اور غیبی ذرائع یعنی وحی، اور اسی طریقے سے وحی کے علاوہ اور بھی ایسے ذرائع، جیسے مثال کے طور پہ جو کہا جاتا ہے القاء کا لفظ بولا جاتا ہے، عربی زبان میں القاء کا لفظ بولا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اور دوسرے الفاظ جن کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، جو مشاہدے پر مبنی نہیں ہوتے. اور پھر مشاہدے پر مبنی علوم کو بھی اسی اہمیت سے دیکھا گیا، ان کا جس کے نتیجے میں اسلامی دور میں سائنسی ترقیاں ہوئیں، سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوئے، اور بڑی زبردست سائنٹیفک ایکٹیویٹی ہوئی. یعنی علوم کے سلسلے میں جو نظریہ ہمارے ہاں ارسطو نے قائم کیا تھا، جس میں علم جو تھا وہ صرف مادی چیزوں کے درمیان محدود تھا، اس کو ہم نے یعنی اسلامی دور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور وحی کے ساتھ اور مادی دنیا یعنی محسوسات کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس علم کی یعنی منہاجیات یا تھیوری آف نالج، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایپسٹمالوجی، یہ وجود میں آئی. یعنی اسلامی دور میں ایسی ایپسٹمالوجی جس میں غیبیات کو بھی دخل تھا، غیبی ذرائع علم کو بھی دخل تھا، اور اس میں جو شواہد ہیں، جو مشہود کی دنیا ہے، جو ظاہری دنیا ہے، جو دکھائے جانے والی دنیا ہے، اس کے حصول کے لیے محسوسات کی اہمیت کو بھی بڑی وقت سے دیکھا گیا. اور ان سب چیزوں کو ملا کر کے جو علم کا وجود عالم اسلام میں یا اسلامی تھنکرز کے ذریعے سے وجود میں آیا، وہ ایک بہت ہی بیلنس قسم کا تصور تھا، جس میں نہ تو روحانیت کو بھی انتہا زور دے دیا گیا تھا کہ مادیت اس میں دب کر کے رہ جائے، اور نہ مادیت کو اتنا زور دیا گیا تھا کہ اس میں روحانیت دب کر کے رہ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین.